بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری کا آغاز سیرت طیبہ یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو سیرت طیبہ کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس جگہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کو سعودی عرب کہتے ہیں۔ تو آئیے سعودی عرب کے محل وقوع کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عرب کا تعارف۔ عرب کا لفظ عربہ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے ریگستان۔ زیادہ تر علاقہ صحراؤں پر مشتمل ہے، اس لیے عرب کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک دوسرے نظریے کے مطابق عرب کا مطلب فصاحت و بلاغت ہے، کیونکہ عربی ادب کو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام حاصل تھا، اسی نسبت سے یہ علاقہ عرب کہلایا۔ عرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور یہ جزیرہ نما عرب براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ تو اس کے بعد پڑھتے ہیں عرب کا سرزمین عرب کا محل وقوع۔ عرب اسے جزیرۃ العرب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے تین طرف پانی اور چوتھی طرف لغدق صحرا ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس، مغرب میں بحیرہ احمر، شمال میں شام کے صحرا اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور یہ براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہے سرزمین عرب کا رقبہ۔ رقبے کے لحاظ سے یہ کافی بڑا ملک ہے اور اس کا رقبہ 13,08,000 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا پہاڑی سلسلہ۔ پہاڑی سلسلہ جنوب میں عدن سے لے کر شمال میں صحرائے سینا تک بحر احمر کے ساتھ ساتھ پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ سرزمین عرب کا اس کی لمبائی تقریباً 2,414 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 2,092 کلومیٹر ہے۔ یہ سلسلہ کوہ جبل الصراط کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عرب کے صحرا ہیں۔ عرب کے تین بڑے صحرا ہیں۔ ایک کا نام ہے صحرائے رب الخالی، دوسرا صحرائے دہنہ اور تیسرا صحرائے نفود۔ صحرائے رب الخالی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے خالی صحرا ہے، اس میں دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، یہ خالی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہے صحرائے دہنہ اور صحرائے نفود کا شمار دنیا کی خشک ترین صحراؤں میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ صحرائے رب الخالی سے تھوڑے بہتر ہیں۔ اس کے بعد سرزمین عرب کے حصے ہیں، یعنی سرزمین عرب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے حجاز، دوسرا ہے وسطی عرب اور تیسرا ہے جنوبی عرب۔ حجاز یہ شمال مغرب کا علاقہ ہے اور اس کے مشرق میں نجد کا پتریلا صحرا واقع ہے۔ دوسرا ہے وسطی عرب، اس میں یمامہ کا علاقہ واقع ہے اور یہ عرب کا دل کہلاتا ہے۔ آخر میں ہے جنوبی عرب، یہ جنوب مغرب میں یمن کے علاقے پر مشتمل ہے۔ یہ زرخیز علاقہ ہے، یہ سرزمین عرب کی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے آخر میں ہے سرزمین عرب کے باشندے۔ اس کے باشندے بھی تین حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو پرانے باشندے تھے اور اصل باشندے وہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں، ان کے بعد عرب عاربہ آئے اور سب سے آخر میں عرب المستربہ۔ تو عرب بائدہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عرب کے پرانے اور اصل باشندے عرب بائدہ کہلاتے ہیں، ان کو نیٹو عرب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عاد و سمود جن کا نام ہم نے سنا ہوا ہے یہ وہی باشندے تھے۔ اس کے بعد عرب عاربہ آئے، یہ بنو قحطان، یمنی یا حمیری بھی کہلاتے تھے۔ یہ کیونکہ ان کے قبیلے کا نام قحطان تھا تو یہ بنو قحطان مشہور ہوئے، اور یمنی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق یمن سے تھا، اور حمیری اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ تھا جو سرخ رنگ کا لباس پہنتا تھا، اسی بنا پر یہ حمیری مشہور ہوئے۔ اور جو آخری عرب تھے عرب المستربہ، یہ آخری عرب شمالی عرب تھے جو عرب المستربہ کہلائے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یہ عدنانی یا مزری بھی کہلاتے ہیں۔ قریش کا تعلق ان قبائل ہی سے تھا۔ تو عدنانی اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے عدنان کی اولاد ہے، اس لیے یہ عدنانی کہلاتے ہیں، اور مزری اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ تھا جو مزر کے نام سے جانا جاتا تھا، اسی بنا پر یہ مزری کہلائے یا مشہور ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آؤں گی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔